السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیضان۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بھارت کی اس پیشکش کے حوالے سے جو اس نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کی ہے، جس پر آئی سی سی کے بھی پاؤں جو ہے وہ ڈگمگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کے حوالے سے، اور جو پاکستان آج T20 کا میچ ہار کر جو سیریس T20 کی آسٹریلیا میں ہارا ہے اس پر بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین معلومات ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ لائک کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اس کے اوپر کمنٹس کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی رہنمائی ملتی رہے۔ جی ناظرین، تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پیشکش کی جو بھارت نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کی طرف سے خط ملنے پر کہ بھارت سے اس کا تحریری جو ہے وضاحت طلب کی جائے، انہوں نے بھارت کو خط لکھا، تو اس کے جواب میں بھارت نے جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو آفر کی ہے کہ یہ ایونٹ چیمپئنز ٹرافی کا ہائیبرڈ ماڈل کے طور پر اگر وہ کرانے کا اعلان کرے تو بھارت جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو ہونے والے تمام تر مالی نقصانات کا ذمہ دار ہوگا اور وہ اس کو پورا کرے گا۔ یہ آپ کو میں واضح کر دوں کہ اگر بھارتی ٹیم نہیں کھیلنے کے لیے پاکستان آتی تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو $50 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑے گا، جو ایک بہت بڑی رقم ہے، اور بھارت کو $10 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن بھارت صرف اور صرف پاکستان کی ضد میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا یہ نقصان بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس وقت بھارتی حکومت جو ہے وہ سیاست کو کھیلوں کے اندر لے کر آ رہی ہے۔ جو کھیل ہیں ان کے مستقبل کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ بھارتی حکومت جو ہے اس وقت پوری کھلی دشمنی کا، پاکستان مخالف پوری دشمنی کا ثبوت دے رہی ہے، حالانکہ بھارتی عوام اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بھارتی عوام ایسا نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن چونکہ بھارتی حکومت اس ضد میں آ چکی ہے پاکستان کی دشمنی میں، اور وہ کرکٹ کے کھیل کو بھی بھرپور طریقے سے گندا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پر پاکستان اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ وہ ہائیبرڈ ماڈل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے آئی سی سی کی مجبوری ہے کہ وہ ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح بھارت نے دباؤ ڈال کر پاکستان میں جو چیمپئنز ٹرافی کی جو ٹور ہے اس کا کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو منسوخ کروایا ہے اس ٹور کو، وہ بھارتی دباؤ کی آئی سی سی کے اوپر ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ آئی سی سی بھارت کے دباؤ میں آ کر بہت ساری ایسی باتیں کر رہی ہے جس کی کبھی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ جب آئی سی سی کی جانب سے شیڈول کا اعلان ہو جائے اور ٹرافی کے ٹور کا اعلان کر دیا جائے تو اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ماضی کے برعکس یہ کام کیا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا، اور پاکستان کا جو ٹور ہے وہ ٹرافی کا مظفر آباد کا اور گلگت بلتستان کا، جس میں اسکردو سے شروع ہونا تھا اور ہنزا بھی جانا تھا ٹرافی نے، وہ منسوخ کروایا، جس کی کبھی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے آئی سی سی پورے طور پر بھارت کے دباؤ میں ہے، اور وہ اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر بھارت کی یہ پیشکش وہ قبول کر لیتا ہے آئی سی سی تو اس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن ان تمام باتوں سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی کمزوریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ پاکستان کا دباؤ آئی سی سی پر صرف اور صرف مالی نقصان کے حوالے سے ہے، یا وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ پاکستان کل کو قانونی جو ہے چارہ جوئی کرے گا۔ اس کے علاوہ آئی سی سی پر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے، تو پاکستان کو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ پاکستان کو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کہ جس سے اس کا بھی آئی سی سی میں اتنا ہی دباؤ ہو جتنا اس وقت بھارت کا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو کسی نہ کسی حکمت عملی پہ کام کرنا ہوگا فیوچر میں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ 2025 میں چونکہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو ٹرافی ہے 27 جنوری کو تمام دنیا کے ممالک، کرکٹ جہاں کھیلی جاتی ہے، جو ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، وہاں کا ٹور کر کے 27 جنوری کو یہ واپس پاکستان پہنچے گی۔ آج اس ٹرافی کی رونمائی کی گئی پاکستان مونومنٹ پہ۔ اس کا جو افتتاح تھا وہ کرنا تھا معروف ٹیسٹ کرکٹر اور جو کرکٹر تھے شعیب اختر، انہوں نے، لیکن وہ نہیں پہنچ پائے، لیکن وہاں پر ٹرافی کو رکھا گیا اور لوگوں نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنوائی اور اس موقع سے خوب انجوائے کیا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی ہار کی طرف۔ تو ناظرین، یہ جو موجودہ ٹیم ہے جو ہم تجربے کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں، اس ٹیم کے ساتھ تو چیمپئنز ٹرافی جیتنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹیسٹ کرکٹ
ون ڈے کرکٹ اور T20 کرکٹ، یہ تینوں ڈفرنٹ قسم کی کرکٹس ہیں، ان میں ڈفرنٹ قسم کے پلیئرز وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ آج جس طرح بابر اعظم کی پرفارمنس رہی، بابر اعظم تو بہت عرصے سے جو ہے بالکل پرفارمنس اپنی دکھا نہیں رہے ہیں، انہوں نے آج 3 رنز کے اوپر جو ہے وہ واپس پیویلین میں آ گئے۔ اس کے علاوہ رضوان نے تقریباً 16 سکور کیا 38 گیندوں کے اوپر، تو یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی ہمارے 3 سے 4 پلیئر جو ہیں وہ 0 کے اوپر آؤٹ ہو گئے، واپس پویلین میں پہنچے، کیچ ڈراپ ہوئے۔ تو یہ جو T20 کی جو میچز ہیں، اس میں ٹیم کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، پاور پلے کی بہت کمی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ جس ٹیم میں جس میچ میں پاکستانی ٹیم پہلا چوکا 11ویں اوور میں جا کے لگائے، تو اس میں میچ پاکستانی ٹیم کہاں جیتے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی پاکستان ٹیم کو بہت امپروو کرنا پڑے گا، جو بہت سارے ہمارے جو لڑکے ہیں جو ان کو ڈومیسٹک اس کے اوپر پرفارمنس کے اوپر شامل کیا جاتا ہے ٹیم میں، لیکن ان کا انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ یا انٹرنیشنل گراؤنڈ میں کھیلنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیمپئنز ٹرافی میں ایسے لڑکوں سے تھوڑا سا ان کو نظر انداز کرنا پڑے گا، ایسے پلیئرز کو شامل کرنا پڑے گا جن کا کم سے کم انٹرنیشنل گراؤنڈز کا یا انٹرنیشنل پلیئرز کو کھیلنے کا ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو۔ اگر یہ ٹیم کی اسی طرح کی حالت، ہمیں فیلڈنگ کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں خالی بیٹنگ لائن کے علاوہ ہمیں بالرز پر بھی توجہ دینی ہوگی، ان کی بیٹنگ کو بھی تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے آخری نمبر تک جو بیٹرز ہیں اور جو بیٹنگ لائن ہے وہ بالکل ڈگمگائے نہ۔ اگر شروع میں کوئی کمزور پڑتا ہے تو آخری جو لائن ہے وہ اس کو سنبھال سکے۔ تو ناظرین، ہماری جو آج کی T20 کی ہار ہے، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، بہت کچھ اس میں بدلنا چاہیے۔ ہماری جو بار بار جو ہے ابھی چیمپئنز ٹرافی بالکل سر پر آ پہنچی ہے، تو ہمارے لڑکوں کے میں ابھی بہت سارے جو نئے لڑکے ہیں ان میں ابھی اتنا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی میں کھیل پائیں گے۔ ہمیں بابر اعظم کو بھی بدلنا پڑے گا، رضوان کو بہت سوچ سمجھ کر کھلانا پڑے گا، اور بہت سارے ایسے لڑکوں کو بھی ان 2-3 مہینے میں تیار کرنا پڑے گا جو چیمپئنز ٹرافی میں پرفارمنس دکھا سکیں۔ اگر ٹیم کی حالت اسی طرح رہی تو بمشکل ہم سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکیں گے، اور بلکہ یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی کرکٹ پر بھرپور توجہ دینی ہوگی، ہمیں اپنے پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ کھلانے پہ توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کو مختلف اکیڈمیز میں بھیجنا پڑے گا، ان کو ٹریننگ دلانی چاہیے۔ اس کی بہت کمی ہے، ہمارے کوچز تو ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کا انٹرنیشنل جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیلنا، وہاں ان کی گراؤنڈز میں جانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ لیگ کھیلنے سے میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ کم سے کم ہمارے لڑکوں کو لیگ یا اس طرح کی جو گیمز ہیں ان میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیل سکیں اور ان کا کچھ ایکسپیرینس ہو، اور وہ اپنی گراؤنڈز میں بھی اور اپنی ٹیم کے لیے بہتر پرفارمنس کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔